سینئر صحافی منیف فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. منیف صاحب بہت بہت شکریہ. سر ذرا پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کل معافی تلافی کی کافی زیادہ جو ہے بازگشت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ معاملات طے کرے گی, معافی ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گی؟ بات یہ ہے اطہر صاحب, میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہے. یہ اوور سمپلیفیکیشن آف فیکٹس ہے میرے خیال میں. وہ اس لیے کہ دیکھیے, معافی کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ صدقے دل سے معافی مانگیں. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی جو بات کی گئی ہے اس کا تعلق ایسے ہے کہ جی معافی مانگنا ایک ایکٹ ہے, معافی کا قبول ہونا بعد کی بات ہے. یعنی معافی مانگی جائے یا اس کو ریگریٹ کیا جائے یا جس طرح بھی اس کو استعمال کیا جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ معافی مانگنے کے بعد یہ جو کیسز ہیں اور یہ معاملات اس طرح سے ٹھیک ہوں گے. ہاں, یہ ٹھیک بالکل ہو سکتے ہیں جیسے ماضی میں ہوتے رہے ہیں, اگر کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بس جی ٹھیک ہے, کسی کو اب رستہ ہموار کرنا ہے. تو جیسے آپ کو پتا ہے پھر رستے ہموار ماضی میں ہوتے رہے ہیں. تو میں تو کیونکہ ایک بڑا ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا, تو میرے لیے تو پوائنٹ آف ریفرنس یا پوائنٹ آف گائیڈنس وہی ہوتا ہے نا کہ میں ماضی کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ جی اگر معاملات طے ہو جائیں تو پھر تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا, جب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات طے ہوتے ہیں, اکثر ہمیں تب پتہ چلتا ہے, عوام کو تب پتہ چلتا ہے جب بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپشن دیا جائے گا خان صاحب کو, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا پبلکلی آپشن دیا جائے گا؟ خان صاحب تو دیکھیں نا, ریاست کی تحویل میں ہے, حکومت کی تحویل میں ہے, ڈائریکٹ بھی کوئی ان کو میسج بھیجا جا سکتا ہے, یا پھر اس طرح کی پبلک میسیجنگ ضروری ہوتی ہے؟ بات ایک ذہن میں رکھیے گا اطہر صاحب, اس میں 2 فرق ہیں. ایک یہ کہ جو اس وقت نوعیت ہے تنازع کی یا ایشو کی, ماضی میں بھی آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب کے ساتھ جو بھی ایشو تھا یا جو فالنگ آؤٹ ہوئی, پھر عمران خان صاحب آئے, لیکن اس میں یہ 9 مئی وغیرہ اس طرح سے وہ چیز ریفلیکٹ نہیں کرتی تھی, اور معاملات تھے. آپ کو پتا ہے 1 سال ہی کے بعد ہی میاں نواز شریف صاحب تو 2019 کے آخر میں باجوہ صاحب نے انہیں باہر بھجوایا تھا ایز اے میٹر آف فیکٹ. یہ بات وہ سب کو پتا ہے. تو جب وہ باہر تشریف لے گئے تو انڈیکیشنز تو آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ نرمی کوئی نہ کوئی رستہ نکل آیا ہے. وہ رستہ ہمیں ایک تو یہاں نظر نہیں آیا. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دیگر جو ساتھی تھے انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, مسائل رہے ان کے, وہ اب خان صاحب کی خواہش کے اوپر رہے یا کیا, لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور کہتی تھی جی ہم نے نہیں رکھا ہوا. بعد میں سب کچھ جو ماضی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ کہتے نہیں جی ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے, یہ تو خان صاحب کی خواہش پہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایونچولی آپ دیکھیں باجوہ صاحب کو ایک ایکسٹینشن چاہیے تھی, اور ان کو چاہیے تھا کہ بھی مجھے یہ ویلیڈیشن پی ایم ایل این سے زیادہ کون دے سکتا ہے. تو سارے لائن میں کھڑے ہو گئے, سب نے ووٹ دے دیا. یہاں جو معاملات ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں. یہاں ایک تو پرسن اسپیسیفک بھی چیزیں ہیں, یعنی خان صاحب کی طبیعت, ان کا ہونا. میرے نزدیک, میں یہ بالکل اس بات پر میں کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ افہام و تفہیم, ریگریٹ, کنڈیمنیشن, معافی, یہ سب کچھ ان کا مرکب کچھ وہ دے سکتے ہیں. مطلب وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں صرف ایک صورت میں, اگر ان کے لیے یہ گارنٹی ہو کہ بھئی میرا اقتدار اس کے بعد مجھے واپس مل رہا ہے, میں پاپولر ہوں, اور نئے الیکشن کی صورت میں کسی بھی طریقہ کار سے میرے لیے رستہ ہموار ہو رہا ہے, تو فائن. وہ سیاستدان ہے, وہ کون سے ریولوشنری ہیں؟ ہمارے ملک میں ریولوشنری تو کوئی بھی نہیں ہے نا, پاور پالیٹکس سارے کرتے ہیں. تو نہ وہ ریولوشنری ہے, نہ وہ ملیٹنٹ ہے, نہ وہ ریڈیکل ہے. انہوں نے اپنا رستہ دیکھنا ہے کہ اچھا بھائی گارنٹی مل گئی ہے تو میں اب یہ سب کر کے, تو لوگ تو بھول جائیں گے. اگر میں آپ کو بتاؤں آج بھی عمران خان صاحب کو اقتدار گارنٹیڈ ہو تو ان کا ووٹر سپورٹر کبھی ان کو کنڈیم نہیں کرے گا جی کہ خان صاحب نے اس پہ ریگریٹ کیوں کیا یا معافی کیوں مانگی یا یہ کرو. ٹھیک ہے, غلطی ہونی تھی, ہو گئی, واٹر انڈر دا برج, معافی, آگے چلیں, اقتدار مل رہا ہے تو اس سے اچھی کیا بات. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سارا نظام ہے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے, ایک طرح سے یہ تاثر یہ بھی ہے کہ جو سیاسی استحکام دینا تھا پیپلز پارٹی والوں نے, نون لیگ نے, بڑی جماعت ہے, بڑے بڑے لیڈران ہیں, وہ اس طرح کا سیاسی استحکام لا نہیں سکے. ابھی بھی جہاں پہ بحث ہوتی ہے, خان صاحب کا ذکر آتا ہے, ہر ٹی وی پروگرام میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ بنیادی چیزوں کو چھیڑا جا سکتا ہے. یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ سامنے آئیں, نیچے لیول تک اقتدار یا اختیارات کی جو ہے وہ اس کو منتقل کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں, ان کے اوپر کوئی بحث ہو رہی ہے, کوئی جینون ڈسکشن ہو رہی ہے, کہ یا پھر یہ صرف سوشل میڈیا گوسپ ہے؟
دیکھیے میں نے اس کے اوپر اپنے طریقے سے تو تھوڑی سی چیزوں کو کوشش کی ہے جاننے کی. کوئی کانکریٹ چیز تو اس حوالے سے نہیں مل رہی کہ آپ کو لگے کہ جی یہاں کچھ ایسا ہے جس سے پتا چلے کہ جی بالکل ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر کام ہو گیا ہے, فلانا ہو گیا ہے. ہاں یہ نظام خود کو مضبوط ضرور کر چکا ہے, لیکن یہ ان ڈیفائنس آف سم تھنگ نہیں ہو رہا کہ جی حکومت کا ایک اپنا سیاسی قبلہ ہے یا ان کا اپنی سیاسی ڈائریکشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ ملک کی ترقی کا سوچ رہی ہے اور حکومت صرف اپنے عیاشی میں یا للے تللوں میں پڑی. ایسا نہیں ہے اطہر کاظمی صاحب. جو اس وقت یہ حکومت ہے یہ اسی وجہ سے حکومت میں ہے کیونکہ اس کو ویلیڈیشن حاصل ہے سب سے طاقتور حلقے کی یعنی مقتدرہ کی. اگر وہ ویلیڈیشن نہ ہو تو یہ نظام تو ایک گھنٹہ نہیں چل سکتا, 1 منٹ نہیں چل سکتا. جو عمران خان صاحب کی حکومت کو وہی اتحادی ہے نا بائی اینڈ لارج, اگر آپ دیکھیں وہی مرکب ہے. تو اگر ایک اشارے پہ وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اور طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے اتحادی کی, تو آج کی حکومت کے پاس ایسا کیا ہے؟ ان کے پاس وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کے پاس ہے. لہٰذا یہ باتیں تبدیلی 18ویں ترمیم کے حوالے سے اس پہ ریزرویشن بالکل موجود ہے, اس پہ ضرور بات ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سنگل ہینڈڈلی کچھ کر لیا جائے کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے جیلسلی گارڈ کرتی ہے 18ویں ترمیم کو. اور آپ دیکھیں ماضی میں بھی جب نہرو والا معاملہ ہوا تو ریٹریٹ کرنا پڑا کافی لوگوں کو پیچھے. اچھا یہ جو نہرو والا معاملہ میں اسی طرف آنا چاہتا تھا کہ اس میں ایک خواہش نظر آئی کہ ریاستی سطح کے اوپر کچھ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا اس میں جو کردار تھا اس پہ پھر شاید کچھ تحفظات کا بھی اظہار ہو. تو کیا یہ شو نہیں کرتا کہ جناب یہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کچھ تبدیلیاں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو بنیادی میجر چیزیں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بہتری لانا چاہتے ہیں, وہ پھر ممکن نہیں ہے؟ بات یہ ہے اظہر کاظمی صاحب کہ اس کے لیے پھر یہ بھی ہوتا ہے نا, مطلب کہ اگر لیٹس سے میں اور آپ آج کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں, آج ہمارے پاس اس کے لیے انتظام موجود نہیں ہے, تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انتظام کب ہوگا. ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم فلانی جگہ سے اپنا فنڈ اکٹھا کریں گے یا فلانی چیز بیچیں گے تو آج سے 2 سال بعد ہمارے پاس یہ انتظام ہوگا کہ ہم یہ عمارت تعمیر کر سکیں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ ہو کہ چلیں اگر اس کے لیے ابھی وہ پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے یا طاقت موجود نہیں ہے تو اچھا چلے 2 سال کے بعد یہ پروجیکٹ کیا جائے پھر, اور جو بنیادی کچھ چیزیں اس وقت کی جائیں تاکہ کسی کی ضرورت نہ پڑے. شور شرابہ ضرور ہو لیکن ضرورت نہ پڑے, اور کم از کم عددی اکثریت اتنی ضرور ہو کہ جہاں جو کچھ کرنا ہے وہ آسانی سے ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, عمران خان صاحب کی اوبیسلی یہ جو معافی تلافی کا ذکر بھی ہوا اور عید سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے, جلد وہ باہر آ جائیں گے. آئی ڈونٹ نو, خبر کی تو مجھے اوبیسلی شاید کسی کے پاس اس طرح خبر نہ ہو. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ خان صاحب 2025 میں آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ کل اگین سپریم کورٹ میں بھی ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے, وہ ضمانتوں کا کیس بھی وہاں تک پہنچ چکا ہے, کچھ کیسز ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہیں. 2025 کیا خان صاحب ہمیں باہر پبلک میں نظر آئیں گے؟ اطہر کاظمی صاحب, جس طرح آپ نے اپنے سوال میں خود کہا کہ ہمیں خبر کا یا ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے, وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے. میں جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب 2025 میں باہر آتے نظر نہیں آ رہے, اور جو ارادے یا جو حالات بن چکے ہیں مجھے تو شاید ان کی جیل لمبی نظر آ رہی ہے. باقی آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں اگر کوئی ڈیل یا سیٹلمنٹ ہونی ہے تو وہ رات کو ہو جائے گی اور صبح آپ کو پتا چلے گا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, کنسیڈرنگ جو ماضی میں ہوتا رہا. لیکن آج کی جو حقیقت ہے وہ تو ایسی ہے کہ عمران خان صاحب مجھے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. اچھا, اس میں کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ حالات کا جبر ہوتا ہے, کچھ شہر کے لوگ ظالم ہیں, کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے. عمران خان صاحب کا اپنا اس میں کتنا کردار ہے؟ اس لیے کہ کل بھی میری حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اب جیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ان کو یہ شاید وہ سمجھتے ہی ہیں کہ سیاسی طور پہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے. دیکھیے یہ بات تو فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر تو وہ یہ کہ کوئی ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل کاٹ رہے ہیں, وہ 2 سال سے اوپر جیل میں ہو گئے ہیں, 3 سال سے اوپر حکومت سے نکلے ہوئے ہو گئے ہیں, تو وہ تو جیل کاٹ رہے ہیں. نہ کوئی دیکھیے 100 طرح کی 100 باتیں لوگ کرتے رہے, لیکن کیونکہ یہ
حقائق کے منافی ہیں، لہٰذا اس پہ کیا ہم بات کریں. لیکن کوئی یہ جو حکومت کی طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑا شور مچ گیا وہاں، جی وہ کہہ رہے ہیں مجھے نکالو، مجھے یہ دیکھیں باہر آنے کا دل کس کا نہیں کرتا. میں اور آپ تو شاید 10 منٹ نہ اندر گزار سکیں. کوئی شخص اگر 2 سال سے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مینٹلی طور پر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اطہر صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی وہ مومنٹ ہے جس کو آپ نے سیز کرنا ہوتا ہے. خان صاحب کو جب وہ مومنٹ ملے گا وہ اس اپرچونٹی کو سیز کریں گے جو انہیں فائدہ دے گی. باقی جو باتیں ہیں وہ لنگر گپ ہے جی کہ باہر آ جائیں اور خاموش رہیں اور پلان کریں، وہ اتنی بے تکی باتیں ہیں کہ جیسے کوئی آپ کو اور مجھے کہہ دے کہ اچھا بھی آپ صحافت چھوڑ دیں تو پھر ہم کیا پھل فروٹ کی ریڈی لگائیں گے، کیا کریں گے. تو عمران خان صاحب جو ایک اتنے پاپولر لیڈر ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ بھائی سیاست چھوڑ دیں یا آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں تو وہ کہیں گے بھائی میں پاپولر بھی ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے چپ کر کے بیٹھنے کی، مجھے بنی کالا جانے کی کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ جو آفر کی باتیں ہیں یہ بھی ہمیں بے تکی باتیں ہیں، ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہاں خان صاحب نے سیاسی طور پر ضرور گین کیا ہے، اور ایک بات فیکٹ ہے کہ یہ بات ہر ایک کو پتا ہے کہ آج بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ برا مناتے ہیں، لیکن جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ریلیونس تو اپنی جگہ، عمران خان کی مقبولیت بھی بائی اینڈ لارج وہی ہے جو پہلے تھی، تو وہ تو پھر انڈینائبل فیکٹ ہے نا، اس کو کوئی کیسے مست کر سکتا ہے. اچھا آخر میں ذرا بریفلی بتائیے گا، محسن نقوی صاحب ایز اے پرائم منسٹر یہ باتیں بھی، یہ خبریں بھی آ رہی تھی جنگ سے وہ الیکشن لڑیں گے، اس قسم کی بھی چیزیں سامنے آ رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے، ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے فی الحال تو مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ کسی جگہ میں آپ کو پتا ہے ہمارا ایک ہی صحافیوں کا ٹھرک ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بیسیکلی ایکسیس ہو اور خبر، وہ آپ کا بھی شوق ہوگا وہ میرا بھی شوق ہے. تو میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تو کسی ایک شخصیت نے، بڑی طاقتور شخصیت تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جس طرح نظام چل رہا ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے جو چہرہ ہے اسے زبانی یاد کر دیجیے. تو اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ جی جو چل رہا ہے نظام یہ اسی طرح چلے گا. اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ اس نظام نے اپنی نظریں بڑی دور گاڑ رکھی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں یہ تو صرف اللہ کی ذات کو پتہ. چلیں یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ صحافیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی طاقتور لوگوں سے ملیں، کوئی خبریں ہمارے پاس بھی آئیں. ہم اتنے لکی نہیں ہیں جتنے سہیل وڑائچ صاحب ہیں، لیکن میں بھی کیا پتا کسی دن ہماری بھی کوئی ایسی ضرور انٹریکشن ہو جائے اور ہمیں بھی چیزیں پتہ چلے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.